Assalamu alaikum students. Today we will start chapter number 2 of your subject English, which chapter's name is Shabdul Latif. Now let's start. Islam is a religion of peace, یعنی اسلام امن کا مذہب ہے. God sent the prophet as a blessing to mankind, یعنی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. He won people's heart by his kind nature and gentle ways, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہربان فطرت اور شریفانہ طریقوں سے لوگوں کے دل جیت لیے. His noble example was followed by many of his followers in all ages all over the world, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے پیروکاروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثالوں کی ہر دور میں تمام دنیا میں پیروی کی. فالوڈ کہتے ہیں پیروی کرنا. It was through the efforts of these saintly men that Islam spread far and wide, یعنی انہی بزرگوں کی کوششوں کی وجہ سے اسلام دور دور تک پھیلا. These holy men were extremely successful in bringing non-Muslim to the fold of Islam, یعنی یہی صوفی لوگ غیر مسلموں کو دائرہ اسلام میں لانے میں بے حد کامیاب رہے. In every part of our country there are shrines of such saints, یعنی ہمارے ملک کے ہر حصے میں جو ہے وہ شرائنس پائے جاتے ہیں، یعنی جو ہے مزارات پائے جاتے ہیں ایسے صوفیاء کرام کے. ان لاہور، یعنی لاہور میں آر دا شرائنس آف داتا گنج بخش اینڈ میاں میر صاحب، یعنی لاہور میں جو ہے داتا گنج بخش اور میاں میر صاحب کا مزار ہے. ان پاک پٹن، یعنی پاک پٹن میں لیوڈ اینڈ ڈائڈ بابا فرید، بابا فرید جو ہے رہے اور وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی. ان ملتان میں از دا شائن آف غوث بہاء الحق، یعنی جو ہے ملتان میں جو ہے غوث بہاء الحق کا مزار ہے. ان پشاور، ان کوئٹہ اینڈ ان کاؤنٹلیس ادر ٹاؤنز اینڈ سٹیز دیر آر ٹومبس آف دیز مین آف گاڈ، یعنی جو ہے پشاور میں اور کوئٹہ میں اور دوسرے بہت سارے ان گنت یعنی ان گنت جو ہے ٹاؤنز اور سٹیز میں جو ہے ان صوفیاء کرام کے یا اللہ کے بندوں کے مزارات موجود ہیں. ان سندھ آر دا ٹومبس آف ٹو گریٹ سینٹ شاہ عبد اللطیف اینڈ قلندر لال شہباز، یعنی سندھ میں دو عظیم صوفیاء شاہ عبد اللطیف اور قلندر لال شہباز کے مزار ہیں. The great Saint Shah Abdul Latif, who is lovingly called Lal Latif by his devotees, was born in 1102 Hijra in a small village called Hala Haveli, یعنی عظیم صوفی بزرگ شاہ عبد اللطیف جنہیں ان کے عقیدت مند محبت سے لال لطیف کہتے ہیں، ایک چھوٹے سے گاؤں حالہ حویلی میں 1102 ہجری میں پیدا ہوئے. The good Mughal emperor Aurangzeb then ruled the country، یعنی اس وقت ملک پر نیک مغل شہنشاہ اورنگزیب کی حکومت تھی. شاہ عبد اللطیف's ancestor migrated to Sindh during the days of Tamerlane، یعنی شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد امیر تیمور کے زمانے میں ہجرت کر کے سندھ آئے. They had come from ہجرت، یعنی یہ جو ہے کہاں سے، وہ ہرات سے آئے تھے. ہم اس کو ہرات پڑھتے ہیں. Sindh was then a center of Muslim culture and Shah Abdul Latif's ancestor liked it so much that they decided to make it their home, but no one would have remembered their names or learnt about them if many centuries later one of their descendants, Sayyid Habib Shah, had not been blessed with a son who grew up to be Saint Lal Latif. یعنی سندھ اس وقت اسلامی تہذیب و تمدن کا مرکز تھا، اور شاہ عبد اللطیف کے آباء و اجداد نے اسے بے حد پسند کیا کہ انہوں نے اسے اپنا وطن بنانے کا فیصلہ کر لیا. لیکن کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ نہ تو ان کے نام معلوم تھے اور نہ دیگر تفصیلات معلوم تھیں. کئی صدیوں کے بعد جو ہے ان کی نسل میں سے ایک سید حبیب شاہ
جو ہے کہ ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا جو ہے بڑا ہو کر صوفی لال لطیف کہلایا۔ شاہ لطیف ہیڈ اے ویری سینسیٹیو مائنڈ، یعنی شاہ لطیف بڑے حساس دل رکھتے تھے۔ ہز ہارٹ واز سون فلڈ ود دا لو آف گاڈ، اور ان کا دل کم عمری میں ہی اللہ تعالیٰ کی محبت سے معمور ہو گیا یا فلڈ ہو گیا۔ دا بیوٹی آف نیچر اراؤزڈ ہز فیلنگس اسٹرانگلی، یعنی جو ہے فطرت کی جو خوبصورتی ہے اس نے آپ کے احساسات کو تیزی سے ابھارا۔ وائل ہی واز اونلی اے بوائے، جب جو ہے آپ لڑکے ہی تھے کہ ہی اسٹارٹیڈ کمپوزنگ پوئٹری، یعنی آپ نے جو ہے وہ نظمیں لکھنا شروع کر دیں۔ ہی واز آلسو کین اینڈ آن ایکوائرنگ نالج اینڈ ہی گریو اپ ٹو بی اے اسکالر آف عربک اینڈ پرشین۔ آپ علم حاصل کرنے کے بہت شوقین تھے اور بڑے ہو کر آپ عربی اور فارسی کے بڑے عالم بنے۔ When he was 20 he married a noble and good lady۔ جب آپ 20 سال کے تھے آپ نے جو ہے ایک معزز اور شریف جو ہے خاتون سے شادی کر لی۔ He showed great kindness to his wife، یعنی آپ اپنی بیوی سے بہت زیادہ حسن سلوک سے پیش آئے اور and live at home for many years، اور کئی سالوں تک گھر پر رہے۔ His heart however turned more and more toward religion and devotion and he felt restless in living a normal domestic life، یعنی تاہم آپ کا دل زیادہ سے زیادہ مذہب اور عبادت کی طرف راغب ہوتا گیا اور آپ گھریلو زندگی گزارنے میں بیزاری محسوس کرنے لگے، یعنی ریسٹلیس یعنی بیزاری۔ When his father died، یعنی جب آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، شاہ لطیف left his home and went to live on a mount at some distance from his village۔ تو آپ شاہ عبداللطیف نے اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنے گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک ٹیلے پر رہنے کے لیے چلے گئے۔ A mound of sand is called بھٹ in سندھی، یعنی ریت کے اس ٹیلے کو سندھی میں بھٹ کہتے ہیں۔ Due to the fact that he lived on this mound for the rest of his life، شاہ لطیف called to be known as the saint of بھٹ، یعنی اسی بنا پر انہوں نے اپنی باقی زندگی اس ٹیلے پہ گزاری۔ شاہ عبداللطیف بھٹ کے بزرگ کے نام سے مشہور ہوئے۔ To this day he is famous all over the country as شاہ عبداللطیف بھٹائی اور شاہ لطیف of the mound، یعنی آج بھی وہ ملک بھر میں شاہ عبداللطیف بھٹائی یا ٹیلے والے شاہ لطیف کے نام سے مشہور ہیں۔ As days passed, Latif's love of God grew more and more until he found pleasure only in devotion and spent most of his time in prayer and deep thinking۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے لطیف کی اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی گئی، یہاں تک کہ آپ کو صرف عبادت میں خوشی ہوتی اور آپ اپنا زیادہ تر وقت عبادت اور گہری سوچ بچار میں گزارتے۔ His spiritual power grew stronger with prayer and devotion، so much so that people began to be attracted towards him، یعنی آپ کی روحانی طاقت عبادت اور ریاضت سے بڑھتی گئی یہاں تک کہ لوگ آپ کی جانب متوجہ ہونا شروع ہو گئے۔ Anyone who came to him was strongly impressed by his gentle ways and his follower increased day by day، یعنی جو کوئی بھی آپ کے پاس آتا وہ آپ کے شریفانہ طریقوں سے بہت زیادہ متاثر ہوتا اور آپ کے عقیدت مند دن بدن بڑھتے گئے۔ Close to the mound on which La Latif came to live is a natural lake، یعنی جو ہے اس ٹیلے کے قریب ہی جس پر لال لطیف رہنے کے لیے آئے تھے ایک قدرتی جھیل ہے۔ His poetic nature loved the calm atmosphere، یعنی آپ کی شاعرانہ فطرت کو خاموش ماحول راس آیا۔ He would spend much of his time sitting on the bank of this lake، یعنی آپ اپنا زیادہ تر وقت اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر گزارتے تھے۔ As he sat there he prayed to God and sometimes composed verses in his praise، یعنی اس جھیل کے کنارے بیٹھ کر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور بعض اوقات اس کی تعریف میں اشعار، his praise یعنی تعریف میں اشعار جو ہے وہ کہتے۔ شاہ عبداللطیف was not only a saint and a poet but also a musician۔ شاہ عبداللطیف نہ صرف ایک صوفی اور شاعر تھے بلکہ ایک موسیقار بھی تھے۔ He found great comfort in music، آپ کو موسیقی میں بڑا سکون ملتا تھا۔
His skill in this art enabled him to make many improvement and changes in the difficult music of his time. یعنی اس فن میں مہارت نے انہیں اس قابل بنا دیا کہ اس وقت کی مشکل موسیقی میں آپ نے بہت سی اصلاحات اور تبدیلیاں کی. یعنی وہ امپروومنٹ لے کر آئے, اس میں مزید اس کو ایڈوانسمنٹ دی. As in everything else, he loved simplicity in music and musical instruments. یعنی ہر چیز کی طرح آپ کو موسیقی اور موسیقی کے آلات میں بھی سادگی پسند تھی. He did not agree with the idea that music should be difficult. یعنی وہ بالکل بھی اس بات سے متفق نہیں تھے کہ موسیقی کو مشکل بنانا چاہیے یا ہونا چاہیے. So he made it simple. So انہوں نے اس کو آسان بنایا. He also invented a simple musical instrument and called it tamburo. یعنی انہوں نے ایک بہت سمپل سا میوزیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ ایجاد کیا جس کو تمبورو کہا جاتا ہے. It was like an instrument used by the Arabs, but the number of strings was difficult. یعنی یہ اس طرح کا ایک آلہ تھا جسے عرب استعمال کرتے تھے, لیکن اس کے اسٹرنگس یعنی تاروں کی تعداد جو ہے وہ مختلف تھی. To this day the tamburo is popular all over Sindh. یعنی آج کے دن تک تمبورو پورے سندھ میں مشہور ہے. Old and young play it and sing the song of Latif to its simple but moving tones. یعنی بوڑھے اور جوان اسے بجاتے ہیں اور اس کی سادہ مگر متاثر کن دھنوں پر شاہ عبداللطیف کے گیت گائے جاتے ہیں. Lal Latif died in 1165 Hijra on the mount where he had lived and was buried there. یعنی لال لطیف جو ہے 1165 ہجری میں اسی ٹیلے پر وفات پائی انہوں نے جہاں وہ رہتے تھے, اور وہیں جو ہے وہ دفن ہوئے. A famous king of Sindh, غلام شاہ کلہوڑو, was so devoted to him that he built a shrine over his grave. یعنی سندھ کے مشہور بادشاہ غلام شاہ کلہوڑو کو آپ سے نہایت عقیدت تھی کہ اس نے آپ کی قبر پر مقبرہ تعمیر کرایا. Lal Latif's devotees collected his poetry and his collection came to be called the Risala of Shah Abdul Latif. یعنی جو لطیف کے عقیدت مندوں نے آپ کی نظموں کو اکٹھا کیا اور یہ مجموعہ شاہ لطیف کا رسالہ کہلایا. He was a great poet of people. یہ جو ہے عوام کے شاعر تھے. So he wrote poetry in the language of the common man. So انہوں نے عام لوگوں کی زبان میں جو ہے poetry لکھی. This collection of his poems is so valued that it has been translated into many languages. یعنی ان کی جو مجموعہ ہے وہ اتنا اعلیٰ ہے کہ اس کا کئی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے. One great quality of Latif's poetry besides its simplicity is its moving music. یعنی جو ہے لطیف کی شاعری کی ایک بڑی خصوصیت اس کی سادگی کے علاوہ اس کی متاثر کرنے والی موسیقی ہے. When you listen to it, even if you do not understand a word of it, you will be moved by its melody. یعنی جب آپ اسے سنتے ہیں اگرچہ اس کا ایک لفظ بھی آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو, تاہم آپ اس کے نغمے سے ضرور متاثر ہوں گے. Latif's Urs is held at his shrine every year on 14 Safar, the second month of the Muslims calendar. لطیف کا جو عرس ہے ہر سال ان کے مزار پر 14 صفر کو ہوتا ہے اور جو اسلامی کیلنڈر کا دوسرا مہینہ ہے. Many thousands of people gather, listen to the saint song sung on the tamburo and offer their prayers. یعنی ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں, تمبورے پر جو ہے گائے ہوئے اس صوفی کے نغمے سنتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. Many learned men read papers that tell about Latif's life. یعنی بہت سارے جو ادیب ہیں وہ مقالے لکھتے ہیں جو ان کی زندگی اور شاعری سے متعلق ہوتے ہیں. And his poetry. Recently, a library, a rest house and a museum have been built. یعنی حالیہ جو ہے ایک جو ہے لائبریری, ایک ریسٹ ہاؤس اور ایک عجائب گھر جو ہے وہ تعمیر کروایا گیا ہے. The shrine itself has been rebuilt, اور شرائن کو بھی دوبارہ سے ریبلڈ کیا گیا ہے, بنایا گیا ہے. And connected with the main road, اور مین روڈ سے کنیکٹ کر دیا گیا ہے.
اٹس لولی وائٹ ڈوم، یعنی جو ڈوم کہتے ہیں گنبد کو، یعنی ان کا جو پیارا سا سفید گنبد ہے، ریپرزینٹنگ دا پیورٹی اینڈ ڈگنیٹی آف لطیف، وہ لطیف کی پاکیزگی اور عظمت کی نمائندگی کرتا ہے، کین بی سین فرام مینی کلومیٹرز، اور بہت سارے کلومیٹر دور سے بھی نظر آتا ہے۔ لطیف میسیج از دا میسیج آف لو، یعنی لطیف کا جو میسیج تھا وہ کیا تھا، جو ہے میسیج آف لو تھا، یعنی پیار کا پیغام، ٹھیک ہے، محبت کا پیغام۔ تو ہی بلیوڈ ان دا بردرہڈ اینڈ ایکولیٹی آف مین، یعنی وہ جو ہے انسانی بھائی چارے، انسانی مساوات اور خدا کو نیک کاموں سے خوش کرنے پر یقین رکھتے تھے۔ ان پلیزنگ گاڈ بائی گڈ ڈیڈس، یعنی اچھے کام کر کے جو ہے وہ اللہ کو خوش کیا جا سکے۔ دس اکارڈنگ ٹو ہیم از دا گول آف لائف، اور یہ ان کے مطابق زندگی کا اصل مقصد ہے۔